آپ نے مجھ پر اتنے لوڈ اتنا بوجھ ڈال دیا، مجھ کو آپ نے زیر بار کر دیا. اب میں یعنی حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ جو مظاہرہ ریفرنس میں آپ نے کیا، شاید یہ میں تو کہتا ہوں کہ سینئر بیٹھے ہوئے میرے دور میں جتنے ریفرنسز وکالت کے دور میں اور ججی کے دور میں نے اس طرح کا ریفرنس، اس طرح کی عزت نہیں دیکھی جو آپ نے کسی کو دی. میں آپ سے بات ہوئی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ باسط صاحب نے کہا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ باسط صاحب کے پریزیڈنٹ بننے میں کسی کی مداخلت نہیں تھی. آپ اس کے بات کی تائید کریں گے، میں اور کچھ نہیں کہوں گا. یہ ضرور یقین دلاؤں گا کہ انشاءاللہ مداخلت نہ پہلے تھی نہ مداخلت آئندہ ہوگی. میں جب آیا یہاں پہ تو میں بھی کسی ایک پینل سے میرا بھی تعلق تھا، میں بھی ایکٹیو بار پالیٹکس میں تھا. لیکن جب یہاں میں آیا میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کرسی کا تقاضا یہ ہے کہ بے شک مجھ سے ایج میں زیادہ بھی ہیں. میں کہتا ہوں یہ وکلا میرے ایک ہاتھ ہیں بچے ہیں اور ججز میرے دوسرے ہاتھ کے جو میرے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بچے ہیں. تو بچوں میں تفریق نہیں کی جاتی. یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو خدشہ ہوگا کہ آپ فلاں سے ذرا ہنس کے بات کی، فلاں سے ذرا اس کو چیمبر میں بلا لیا. وہ بعض اوقات ذرا یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ سب سے تو ایک جیسے تعلق ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تفریق کی جائے کہ اس کو آنے دو اس کو نہ آنے دو. اگر خدا نخواستہ آپ کا یہ خدشہ ہے تو میں آپ کے توسط سے میں تمام بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خدشات یہ دور ہونے چاہیے اور یہ ایسا دوبارہ ان کے ذہن میں اس طرح بات نہیں آنی چاہیے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا. ہم ہمیشہ الیکٹڈ بورڈ، ہمارا تو دیکھیں آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جمہوریت، ہمارا تو یقین جمہوریت پہ اس لیے ہے کہ آئین نے بتایا. یہ میری اختراع نہیں ہے ایک نہ کسی اور کی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ہم جمہوریت کو بڑھائیں. جمہوریت آپ گھر میں بھی جمہوریت لا سکتے ہیں. آپ اپنے جو آپ کا ادارہ ہے بار کونسل بار ایسوسیشن اس میں جمہوریت لائیں. آپ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو آپ آئین سے سیکھتے ہیں، آئین کے مطابق کرتے ہیں، آئین کے تحت لاز بنتے ہیں. آپ کا بھی ایک لا ہے اس کے تحت یہ بنتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کے الیکشنز ہوتے رہیں گے. یہ البتہ یہ ہے کہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کے الیکشن کے ٹائم پورا ہو جائے تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کی طرف فکس ڈیٹ پہ ہونے چاہیے، نہ کہ ایکسٹینشن. آپ لوگوں سے یہ رشتہ میرا قائم رہے گا انشاءاللہ. اگر آپ مجھے نہ بلائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو نہیں بلاؤں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں رابطہ تو کسی سے فردن ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے وہاں سے. لیکن میرے دل میں آپ لوگ ہمیشہ رہو گے، میرے دل سے آپ نہیں نکلیں گے. جب کیس کے اندر آئیں گے تو کیس کے اندر پھر مجھے میری آنکھوں پہ پٹی ہوگی. میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کہ کون کیا ہے. کیس کے وقت کیس، لیکن کیس سے ہٹ کر آپ سب میرے بھائی ہو، آپ سب میرے ہمدرد ہو. میں نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ کافی عرصے بعد جو میری خواہش رہتی تھی کہ جو پرانا ایک ڈسپلن ہوا کرتا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ڈسپلن کا ابتدا کر لی ہے. یہ میں نے کچھ دن کے ریفرنس سے محسوس کیا اور آج آپ کے جس انداز میں آپ کو میں مہذب طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈسپلن کی طرف ہم نے قدم اٹھا لیا اور یہ ڈسپلن قائم رہے گا. اس کا ایک میں آپ چھوٹی سی بات بتا دوں. اسی ایریا میں اسٹیج پہ ہم بیٹھے تھے، چیف جسٹس پاکستان آئے تھے یہاں پہ، کھانا لگا، ختم ہوا. مجھے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہا کہ میں تو آئی ایم سو سرپرائزڈ کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں وکلا کے فنکشن میں، جو ڈسپلن ہم نے یہاں دیکھا ہے، جو مہذب انداز سے یہاں پہ کھانا سرو ہوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اور ملتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا اور اس کو آگے بڑھائیں گے. کیس کی تیاری پھر میں کہوں گا ذمہ داری آپ کی. ہمیں پراپر اسسٹنس چاہیے، ہمیں پراپر اسسٹنس
تھوڑی سی تلخ بات ہو جائے گی, موقع تو نہیں ہے تلخ بات کرنے کا, ہمیں وہ اسسٹنس نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. یہ اگر نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وکلا وہ جو ان کی ایک عہد کے تحت انہوں نے کسی کا کیس لیا ہے, اس کیس کو پراپرلی تیار نہیں کیا, اور پراپرلی تیاری نہ کرنے کی صورت میں شاید ہم سے غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں, یا اس طریقے سے اعلیٰ پائے کے فیصلے نہیں ہوئے. تو آپ کی اسسٹنس ہمیں ایک اچھے نتیجے پہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں بھی اسسٹنس دیں, سپریم کورٹ میں بھی اسسٹنس دیں, تاکہ حقدار کو حق مل سکے.